6 جمادی الاخری 1447 ہجری بمطابق 28 نومبر 2025 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ گزشتہ 5 جمعے گزرے جہاں ہم نے تربیت اولاد کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو کی ہے، جو ہمارے یوٹیوب چینل قاری محمد رمضان اتاری کے نام سے موجود ہے۔ آج ہمارا 6واں جمعہ اور آخری جمعہ ہے اس حوالے سے، تربیت اولاد کے حوالے سے۔ تو آج ہمارا موضوع رہے گا اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیے، اور ساتھ ہی اہل بیت پاک، صحابہ، اولیاء کاملین کی محبت بھی سکھائیے۔ پھر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیجیے۔ تو یہ ہمارا آج موضوع رہے گا، اور اس کے متعلق قرآن کریم، برہان رشید اور حضور پرنور سید عالم علیہ السلام کی احادیث طیبہ اور کچھ بزرگوں کے حالات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں انتھک کوشش، محنت، بڑی دلچسپی کے ساتھ محنت کریں کہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں یہ بات ڈال دیں کہ اللہ کے آخری نبی، اللہ کے محبوب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، محبت، یہ اصل ایمان ہے، یہ ایمان کامل کی نشانی ہے۔ اس کے حوالے سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کتاب الایمان میں یہ حدیث ہے، کچھ اس کا جز اس بخاری شریف کی حدیث نمبر 15 میں ہے، کچھ اس کا جز 14 میں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، الرواہ البخاری۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ تم میں کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب یہ کریم آقا کا فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں۔ ایمان کامل، مکمل، اکمل اس وقت ہوگا جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے پیار کرے گا۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کریم نے کلام مجید برہان رشید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا حبیب علیہ السلام آپ اعلان کیجئے، آپ فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری ازواج اور تمہارا کنبہ اور تمہارے پسندیدہ اور تمہاری تجارت اور تمہارے پسندیدہ مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، اگر یہ اللہ کی راہ میں لڑنے اور جہاد کرنے اور یہ تمہیں اگر پیاری ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے پیاری ہیں، تو پھر راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ میں نے تفسیری ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے خلاصے کے طور پر۔ تو اس میں بھی بیان کیا گیا کہ ماں باپ ہوں یا بہن بھائی ہوں یا ازواج ہوں یا ہمارے رشتہ دار ہوں یا ہمارا کاروبار ہو، تجارت ہو، مکانات ہو یا وہ تجارت جس کے نقصان سے ہم ڈرتے ہیں، کوئی چیز ہو، ان تمام چیزوں کی محبت
اپنی طور پہ ہے، لیکن جو محبت اختیاری ہوتی ہے، جو بندے کے اختیار میں ہوتے ہیں، وہ ہم نے پوری کائنات عالم میں سب سے بڑھ کر محبت رسول اللہ سے کرنی ہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے کہ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تذکرے کرتے ہوئے امام اہل سنت نے بے شمار نعتیہ کلام تحریر فرمائے ہیں ہدیہ بخشش کے اندر، اور جس کو عشاق اپنے انداز میں بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ جی ہاں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ تو رسول اللہ کی محبت اپنی آل اولاد، بیٹے بیٹیاں، بچپن سے ہی ان کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت کو ڈالنے کی کوشش کیجیے، تاکہ بڑے ہو کر کے ان کا ایمان خراب نہ ہو اور ان کا ایمان بچ جائے، رسول اللہ سے ان کا تعلق رہے، رسول اللہ سے ان کی غداری کا دور دور تک بھی نام و نشان نہ ہو، چاہے وہ ہمارے شہر میں رہیں، دوسرے شہر میں چلے جائیں، دوسرے ملک میں چلے جائیں، تو رسول اللہ کے غدار نہ بنے، رسول اللہ کے وفادار بنے۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی دینی حوالے سے تعلیم و تربیت کرتے ہوئے ان کو یہ تعلیم دیں کہ آپ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں، تو درود پاک پڑھنے سے بھی محبت رسول میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آئیے چند احادیث میں درود پاک کے حوالے سے بھی آپ کو بیان کر دوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے بھی بے شمار احادیث رسول اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ آئیے ذرا اس کو بھی سننے کی سعادت سنیے ذرا۔ مجمع الزوائد کی حدیث، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 251، حدیث کا نمبر ہے 17291۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتہ اللہ پاک نے میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، جسے تمام مخلوقات کی آوازیں سننے کی طاقت عطا کی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ کمال کی بات ہے کہ آپ غور فرمائیں کہ ہمارا نام، ہماری اولاد کا نام دربار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں جب پیش کیا جائے گا تو یقیناً وہ بچہ، وہ بچی، اس کا باپ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کا نام رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اور وہ دربار میں مقرر فرشتہ جس کو تمام مخلوقات کی آوازیں سننے کی اللہ نے طاقت دی ہے، وہ دربان ہے، وہ دربان ہے۔ تو حضور اس دربار کے آقا و مولا ہیں، تو جن کے دربان کا یہ عالم ہے، ان کی سماعت کا یہ عالم ہے، تو رسول اللہ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ جبھی تو بریلی کے امام سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، کبھی کبھار موقع مل گیا تو انشاءاللہ ہم بیان بھی کرتے رہتے ہیں، پھر بھی کبھی بیان کر لیں گے۔ بہرحال آج ہمارا جو موضوع ہے اسی موضوع پر کلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آگے سنیے میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے کنز العمال شریف کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 255 ہے، حدیث کا نمبر ہے 2229۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک جو پڑھے گا، 100
100 مرتبہ میری ذات پر فرمایا جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. ان میں سے 30 حاجتیں دنیا کی ہیں اور 70 حاجتیں آخرت کی ہیں. مطلب یعنی دنیا کے اندر بھی جو اس کی حاجات ہیں وہ 30 اور آخرت کی 70 حاجات اللہ پوری فرمائے گا جو حضور پر درود پڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے. تو اپنی اولاد کو درود پاک کا عادی بنائیے. سنیے ایک اور حدیث جامع ترمذی کتاب الوتر میں امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، حدیث کا نمبر ہے 484. فرماتے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بروز قیامت لوگوں میں سب سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ میری ذات پر درود پڑھا ہوگا. جی ہاں، تو درود پڑھنے والے بندے کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے ایک حدیث اور سماعت کر لیجئے. یہ حدیث الترغیب و ترہیب کے اندر امام ذکی الدین عبد العظیم نے بیان فرمائی ہے، جن کا انتقال ہوا ہے 656 ہجری کے اندر. ارشاد فرماتے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. اب درود پاک پڑھنے والے کو اس حدیث کے تحت جنت میں اپنا مقام دکھایا جا رہا ہے. جب جنت میں مقام دکھایا جا رہا ہے تو یقیناً درود پڑھنے کی برکت سے جنت نصیب ہوگی اور بندہ جنت میں داخل ہوگا اللہ کے رحم و کرم سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں جگہ دینے سے، حضور کی محبت اپنانے سے اور درود پاک پڑھنے سے. تو اس لیے اپنے بچوں کی عادت بنائیے کہ وہ کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنے کی عادت اپنے آپ میں شامل کر لیں. روزمرہ کے معمولات ہوتے ہیں بیٹوں کے، بیٹیوں کے، گھر والوں کے، بڑوں کے، چھوٹوں کے، ماں کے، باپ کے، تو ان معمولات میں درود پاک کو بھی شامل کیجئے. ہو سکے تو کوئی وقت مقرر کر لیجئے. مثال کے طور پر کھانا اکثر و بیشتر شام کا گھروں میں اکٹھا کھایا جاتا ہے. ناشتے کے مختلف وقت بھی ہو جاتے ہیں، کسی نے جلدی نکلنا ہوتا ہے گھر سے، کسی نے دیر سے نکلنا ہوتا ہے. عمومی طور پر شام کے کھانے میں اکثر گھروں میں مل جل کر کے کھانا کھانے کا بہت سارا موقع بندے کو مل جاتا ہے. اگر دن میں ملے یا رات کو ملے یا صبح کو ملے، جب بھی مل جائے تو کم از کم ماں باپ ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو ترغیب دلائیں. بھی کھانا آ رہا ہے، ٹیبل پہ لگ رہا ہے، دسترخوان پہ لگ رہا ہے، تو اتنی دیر ہم حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب کہہ کر کے صلی اللہ تعالی علی محمد کی صدا بلند ہو جائے. اور اس میں یہ ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو تو سامنے آل اولاد کہے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس طرح کر کے کہا 11 مرتبہ پڑھ لیں، آپ 50 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، جتنی ٹائم میں گنجائش ہو اتنا درود پاک پڑھ لیا جائے. اسی طرح ہمارے ہاں شادی بیاہ میں ان تقریبات میں جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے، فضول میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے اوپر تانے تشنیع کے تیر چلا رہے ہوتے ہیں. تو کتنا اچھا ہو کہ اس وقت کے اندر بندہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھ لے. ہماری اولاد یا عمومی معاشرے میں جو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائلوں نے آ کر کے کام کا بیڑا غرق کیا ہے. تعلیم کا بیڑا الگ سے غرق ہوا ہے، کاروبار کا بیڑا الگ سے غرق ہوا ہے، اور رشتوں کا جو تقدس ہے اس کا بیڑا الگ سے غرق ہوا ہے. اب جب ان کو موبائل سے فرصت ملے تو وہ کسی سے کلام کریں نا. ماں سے تو تب کلام کریں اگر موبائل سے فرصت ملے، اور باپ سے تو تب کلام کریں جب موبائل سے فرصت ملے. تو وہ فرصت موبائل کی بے جا وقت کا ضیاع،
وہ اتنی بنا لی ہے بیٹے بیٹیوں نے کہ بندہ ان کو دیکھتا ہی رہتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان کی عادت میں یہ شامل کر دیں کہ آپ نے بیٹے تسبیح ہاتھ میں رکھنی ہے، چلیے وہ تسبیح کا اگر پرانا رواج جو آپ کو نظر آتا ہے، اگر وہ تسبیحیں نہیں ہیں تو یہ جدید دور کے مطابق انگلی میں ڈالنے والی یہ تسبیحیں بھی ہوتی، کاؤنٹر جس کو بولتے ہیں، تو یہ رکھ لیں. اور پھر شام کے کھانے میں یا مل بیٹھنے میں چائے میں اپنی آل اولاد سے پوچھیں، آج بیٹے آپ نے کتنا درود پڑھا ہے، بیٹی آپ نے کتنا درود پڑھا ہے، بھائی آپ نے کتنا درود پڑھا ہے. گھر والوں سے پوچھ لیں آپ نے کتنا درود پڑھا ہے. تو درود پاک پڑھنے سے دل و دماغ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا عشق، محبت، چاشنی، الفت پیدا ہوتی ہے، اور یہ محبت اصل ایمان ہے. ٹھیک ہے، تو آگے چلیے ذرا. اپنی اولاد کو جہاں حضور کی محبت سکھانی ہے تو اپنی اولاد کو صحابہ کرام کی محبت بھی سکھانی ہے. صحابہ کرام کی محبت کے بارے میں اگر آپ اور میں غور کریں تو مالک کائنات کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنن ترمذی کتاب المناقب میں امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ الرحمہ نے ایک حدیث لکھی ہے، بڑی پیاری ہے. سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے، روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ اعتراض نہ بنانا. جس نے ان سے محبت رکھی تو اس نے میری محبت کے سبب محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو مجھ سے بغض ہی کی بنا پر بغض رکھا، اور جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی. قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی گرفت میں لے لے. آپ نے غور فرمایا، صحاح ستہ کی معتبر کتاب جامع ترمذی کتاب المناقب میں یہ فضائل صحابہ بیان کرتے ہوئے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے. اب فرمایا کہ صحابہ کرام سے جس نے محبت رکھی میری محبت کی وجہ سے رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا میری ہی بغض کی وجہ سے اس نے بغض رکھا. اور پھر آخر میں یہ بھی فرما دیا جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی. پھر یہ بھی فرما دیا جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. پھر یہ بھی فرما دیا کہ قریب ہے کہ اللہ انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا. اب صحابہ وہ ذاتیں ہیں، وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کا ڈائریکٹلی تعلق میرے حضور سے جڑا ہوا ہے، حضور سے جڑا ہوا ہے. اب پوری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا سبب حضور کے پاک صحابہ بنے ہیں. معاشرے میں آج جو اسلام لہلہاتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، ان کے سفر ہیں جو دور و نزدیک سے انہوں نے کیے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر غور کر لیا جائے تو اس حدیث پاک میں جو کتاب المناقب میں امام ابو عیسیٰ ترمذی نے لکھی ہے، اس کے تحت اگر ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 کو شامل کرتے ہیں تو مالک فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا جو اللہ کو ایذا دیتے ہیں، اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ کریم کی ان پر لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ کریم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو گستاخان صحابہ جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق ان پر لعنت ہے، چاہے وہ صدیق اکبر کا گستاخ ہو، چاہے وہ امیر معاویہ کا گستاخ ہو، یا حضور نبی کریم علیہ السلام کے کسی صحابی جو 100 سال 110 سال کا صحابی ہو، چاہے ایک لمحے کا صحابی ہو. صحابی صحابی ہے اور صحابی صحابی ہے. تو اپنی اولاد کے دل و دماغ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت ڈالیے. ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات سے نسبت رکھنے والا یہ جمادی الثانی، جمادی الاخری، جمادی الثانی بھی جسے ہم بولتے ہیں، تو 22 جمادی الاخری کو سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر کا یوم وصال ہے. اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ ہمارا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوگا. جو ہمارا موضوع چل رہا ہے چھٹا جمعہ ہے تربیت اولاد کے حوالے سے، ہم نے مختلف اولاد کی تربیت کے عنوانات پر، اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے مختلف پہلوؤں سے کلام کیا ہے. تو آج ہمارا
یہ موضوع رہے گا کہ رسول اللہ کی محبت بھی سکھانی ہے، صحابہ کی محبت بھی سکھانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اولیاء کاملین کی محبت بھی سکھانی ہے، پھر قرآن بھی سکھانا ہے، پھر نماز کی تعلیم بھی دینی، پھر دینی تعلیم بھی دلوانی ہے۔ یہ ہمارا کلام انشاءاللہ مختصر انداز میں چلتا رہے گا۔ اب آئیے، یہ تو تھے صحابہ کرام کی محبت سکھانے کے حوالے سے۔ اب کریم آقا کی ذخیرہ احادیث پڑھتے ہیں تو وہاں فضائل اہل بیت کثرت سے حضور نے بیان کیے، اپنی آل اولاد کا تذکرہ کثرت سے کیا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، میرے اہل قرابت سے محبت کرنا، میرے رشتہ داروں سے، میری آل سے پیار کرنا۔ مودت محبت کی بھی اعلیٰ قسم ہے، تو یہ قرآن کریم نے بیان کیا۔ اگر حدیث پر غور کرتے ہیں تو المستدرک کی حدیث کا نمبر ہے، جلد نمبر ہے 4 صفحہ نمبر 132 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 4774۔ کریم آقا کے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور میں نے سنا، خبردار تم میں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ اب صحابہ الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم میں سے جو کوئی ان میں سے کسی کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ تو پیچھے ہم نے حدیث سنی ہے سننے ترمذی کے حوالے سے، اب یہ حدیث ہے المستدرک کے حوالے سے، قرآن کی آیت بھی سنی ہے۔ تو اپنی آل اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت سکھانے کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی بھی محبت سکھائیں۔ اہل بیت کی محبت بھی جزو ایمان ہے۔ ہم نے اہل بیت کو مانا تو رسول اللہ کی وجہ سے مانا، ہم نے صحابہ کو مانا تو رسول اللہ کی وجہ سے مانا، ان دونوں کو مانا تو مانا کس لیے کہ رسول اللہ کی وجہ سے، رسول اللہ سے محبت ہے، آپ کی آل سے محبت ہے، آپ کے صحاب سے محبت ہے، تو اپنی آل اولاد کے دلوں میں صحابہ و اہل بیت کی محبت ڈال لیجئے، تکڑیاں لے کر کے یہ تولیے مت کہ اس کی شان زیادہ تو اس کی شان کم ہے، تو اس کی شان کم ہے تو اس کی شان کم ہے۔ بھائی جو مرتبے رسول اللہ نے بیان کر دیے، جو اکابرین امت نے بیان کر دیے، ہم تو ماننے والے ہیں، تکڑیاں لے کر کے تولنے والے نہیں ہیں۔ حضور نبی اکریم علیہ السلام کی مبارک شریعت میں، صحابہ کرام میں، تابعین میں، تبع تابعین میں جو سلسلے چلتے آ رہے ہیں ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ ہم شریعت کو سمجھتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کے پیروکار ہو کر کے، ہاں ڈاکٹر کا تجویز کردہ نسخہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے، آپ اپنی مرضی کی میڈیسن لیتے ہیں تو شفا تو من جانب اللہ ہے، لیکن ڈاکٹری نقطہ نظر کے تحت شفا ملنا ناممکنات میں سے ہے۔ آپ کے اندر، میرے اندر جو بیماری ہے وہ ڈاکٹر تشخیص کرے گا نا، وہ ڈاکٹر میڈیسن کو تحریر کرے گا، غذا کا چارٹ بنا کر کے دے گا۔ تو اسی طرح جو اکابرین امت ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، تابعین ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، جس طرح اہل بیت طہار کے ائمہ ہیں، تو یہ جانتے ہیں، انہوں نے زیادہ دین سمجھا ہے۔ آج یوٹیوبر یا فیس بک پہ بیٹھنے والا یا موٹیویشن سپیکر یا موٹیویٹ کرنے والے بندے اپنی مرضی کی شروحات بیان کرنے لگ گئے۔ ہم نے کہا آپ نے دین پڑھا کہاں سے ہے؟ آپ کا دین کے اندر سٹیٹس کیا ہے؟ آپ دین کو سمجھتے کیسے ہیں؟ آپ دین کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں سے بڑھ کر، اکابرین صحابہ سے بڑھ کر، کیا اہل بیت کے ائمہ سے بڑھ کر دین پڑھا ہے آپ نے؟ کیا ان سے بڑھ کر ہستیوں سے دین سیکھا ہے؟ آج آپ نیٹ پہ سرچ کر کے کہتے ہیں میں نے نیٹ پہ سرچ کی، نیٹ کوئی جناب والا یہ کوئی آلہ تو دین سیکھنے کا ہے، لیکن نیٹ پہ ساری چیزیں صحیح آتی ہیں، نیٹ پر ہر چیز بالکل ایکوریٹ ہے۔ کئی چیزوں کی اغلاط ہم دیکھتے رہتے ہیں آئے دن، اس کی تصحیح کرتے رہتے ہیں۔ کتابوں میں کچھ لکھا ہوتا ہے، نیٹ کچھ بتا رہا ہوتا ہے۔ آج ایک اور بھی ایک اضافہ ہو گیا نیٹ کی دنیا میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، چیٹ جی بی۔ میں نے چیٹ جی بی پہ سرچ کی ہے، میں نے کہا بھائی اگر غور کیا وہ ساری چیزیں صحیح بتا رہا ہے۔ وہ پھر کہتا معذرت آپ کا سوال مجھے صحیح نہیں سمجھ آیا، پھر آپ اور ایڈ کریں۔
آپ کا سوال مجھے صحیح سمجھ آیا. اب وہ جو اس کی سمجھ میں آیا جہاں جہاں سے اس نے اکٹھا کیا لا کر کے اپنے سامنے رکھ دیا. پھر کون اس کی تحقیق کرے گا؟ کتابیں کس کے پاس ہیں؟ کتاب پڑھنے کا تو رجحان ہی ختم ہو گیا، کتابوں سے تو تعلق ہی ختم ہو گیا. جبکہ ہمارے اکابرین امت مطالعے میں کتنا وقت گزارتے تھے. حضرت شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، آپ کتابوں کے اندر اتنا مستغرق رہتے تھے کہ ایک دن بی بی صاحبہ جو ان کی نکاح میں تھی، زوجیت میں تھی، آپ کے پاس آ کر کہنے لگی یہ کتابیں مجھے 3 سونکنوں سے زیادہ بھاری ہیں. یعنی 3 سونکنے میری ہوں تو مجھے برداشت ہے کہ آپ ان کتابوں میں الجھے رہتے ہیں، آپ ہمیں وقت نہیں دیتے. مطلب یہی ہوگا. اللہ اکبر. تو وہاں کسی لکھنے والے نے ایک شعر بھی لکھا ہے، کہا میں کس کی لوں خبر، مجھے اپنی خبر نہیں. سبحان اللہ. 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں میں، ورق ہوں گے کفن اپنا. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ حقوق العباد ادا نہیں کرنے، یا حق زوجیت نہیں ادا کرنا، یا بیوی کا حق نہیں ادا کرنا شریعت کو مطلوب ہے. یہ بعض اوقات جو معاملات ہوتے ہیں ان میں یہ معاملے بھی پیش آ جاتے ہیں. لیکن ہم نے کب کہا ہے کہ آپ جناب والا سارے حقوق کو چھوڑ کر کے اس میں لگ جاؤ؟ لیکن یاد رکھنا رسول اللہ کی محبت اولاد کو سکھانی ہے، صحابہ کرام کی محبت سکھانی ہے، اہل بیت کی محبت سکھانی ہے. اب آئیے ذرا قرآن کریم پڑھتے ہیں. اولیاء کاملین کی محبت بھی سکھانی ہے ان کو. اپنی اولاد کے قلوب و اذہان میں یہ ڈالنا ہے کہ بابے بڑی شے نے، سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا فتنہ ہے، بابے تے کوئی شے نہیں. حالانکہ وہ نماز پڑھنے والا نماز میں پڑھ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورہ فاتحہ میں پڑھ رہا ہے، یہ سورہ نساء میں جا کر کے پڑھتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ قرآن کی سورہ یونس میں پڑھتا ہے، آیت نمبر 62 میں پڑھتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا وفي الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ اکبر. ذالک هو الفوز العظیم. یہ قرآن کریمہ پڑھتے ہیں جناب. اب یہ قرآن کی آیات بینات اولیاء کاملین کی محبت اجاگر کرنے کے لیے پڑھنا ہمارے لیے مفید ہوتا ہے. تو اولیاء کاملین کے ذریعے بالخصوص جس خطے میں ہم رہتے ہیں، یہ ملتان شریف پاک و ہند کا اہم شہر ہے ملتان شریف. اور ملتان شریف کو ہی تو کہتے ہیں یہ مدینہ الاولیاء ہے، یعنی اولیاء کا شہر ہے. یہاں کتنے بزرگان دین کے مزارات ہیں. تو کیا خیال ہے یہ سارے آپ کی نظر میں غلط ہیں؟ اللہ اکبر. شیخ الاسلام والمسلمین شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس خطے میں جلوہ گر ہیں، ہمارے قریب ہی ہیں. اللہ اکبر. شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ہمارے خطے کے ہیں، ملتان شریف کے ہیں. بابا حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ گردیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ملا موت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اکبر، پیرا غیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نوبہار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر روشن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ گنتے چلیں، پیر چاند شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ گنتے چلے جائیں جناب. کتنے مزارات یہاں ہیں. اللہ ہمارے قریب حضرت سیدنا سعید احمد نقشبندی فریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ہمارے قریب مزار ہے. اللہ اکبر. قبرستان کے قریب مزار ہے. تو یہ بزرگ بھی ہمارے پاس جلوہ گر ہے. غزالی زماں جیسے لوگ ہیں، ان کے مزار ہے. چادر والی سرکار کا مزار ہے. یہاں جناب والا بڑے بڑے اکابرین میں ان کا جناب والا پیر حامد علی خان صاحب کا مزار ہے. ان کے قریب بابا دربر شاہ کا مزار ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے پاکستان میں نگاہ دوڑائیں تو بابا فرید بھی نظر آئیں گے، داتا علی حجویری بھی نظر آئیں گے، پیر مہر علی بھی نظر آئیں گے، مجدد الفسانی بھی آپ کو پاک و ہند میں نظر آ جائیں گے، حضرت نظام الدین اولیاء بھی نظر آ جائیں گے، حضرت خواجہ غریب نواز بھی نظر آ جائیں گے. آپ نظر دوڑائیں تو امیر خسرو جیسے لوگ بھی نظر آ جائیں گے. آپ نظر دوڑاتے چلے جائیں تو میاں شیر محمد شرک پوری جیسے لوگ بھی نظر آ جائیں گے. تو یہ اولیاء کی سرزمین پاک و ہند، اولیاء کی سرزمین پر سیدی اعلیٰ حضرت بھی آپ کو نظر آ جائیں گے. اللہ اکبر. تو کتنے اکابرین کے مزارات ہیں. تو اپنی آل اولاد کے دلوں میں اولیاء کاملین کی محبت کو ڈال دیجئے. ہاں، ان کی محبت کو ڈال دیں گے تو پھر جہاں بھی رہیں گے
یہ اولیاء کے بھی وفادار رہیں گے، غدار نہیں بنیں گے، پھر ان کی زبانوں پہ نئے انداز کے نئے ترانے نہیں ہوں گے، نئے جملے نہیں ہوں گے، جملے یہی ہوں گے کہ ہاں اللہ غنی شان ولی راج دلوں پر دنیا سے چلے جائیں حکومت نہیں جاتی، ان کی حکومت قائم رہتی ہے، ان کی حکومت قائم رہتی ہے، دنیا داروں کی حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، ان اولیاء کاملین کی محبت قائم رہتی ہے۔ تو اپنی آل اولاد کے دل و دماغ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کا پیار داخل کر دیں، پیار ڈال دیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذخیرہ احادیث میں سنن ابن ماجہ یہ معتبر کتاب ہے، اور حدیث بھی امام ابن ماجہ نے کتاب الفتن میں بیان کی ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3989، 89 اللہ اکبر، یوں سمجھ لیجئے 3989۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھے تحقیق اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا۔ اب کس کی مجال ہے اللہ سے اعلان جنگ کرنے کی؟ کون اللہ سے اعلان جنگ کر سکتا؟ نہ آپ کر سکتے نہ میں کر سکتا ہوں، نہ آپ کر سکتے نہ میں کر سکتا ہوں۔ تو اولیاء کا جس بندے کو دشمن دیکھو، اولیاء کے خلاف زبان درازی کرتے دیکھو، اولیاء کی توہین کرتے دیکھو، اس کے سائے سے بھی دور بھاگو، اس کے سائے سے بھی دور بھاگو، ہاں اس کے سائے سے بھی ڈرو کہ یہ وہ منحوس ہے جس کی نحوست کہیں ہمارے ایمان کا بیڑا غرق نہ کر دے، تو اس کے سائے سے بھی دور بھاگنا ہے۔ اولیاء کاملین کی محبت اپنے بچوں کے دل و دماغ میں ڈال دیجئے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے چلیے، کریم آقا علیہ السلام کی اس امت کو اولیاء سے بدظن کرنے والے لوگوں سے ہوشیار رہیے۔ لکھا ہوتا ہے نکالوں سے ہوشیار رہیے، دھوکے بازوں سے ہوشیار رہیے، 2 نمبر لوگوں سے ہوشیار رہیے، یہ فلاں چیز سے ہوشیار رہیے، ڈینگی سے ہوشیار رہیے، پانی جمع نہ ہونے دیجئے، صفائی کا خیال کیجئے، کبھی کورونا آیا تھا تو کورونا سے ہوشیار رہیے، اس کے روک تھام کے اسباب پیدا کیجئے۔ کورونا تو جان لے گیا، یہ ڈینگی تو جان لے کر کے جائے گا، تو جو اولیاء کا دشمن ہے یہ ایمان لے کر کے جائے گا، اور اگر ایمان ہاتھ سے چلا گیا تو پھر بچے گا کیا ہمارے پاس؟ ساری زندگی جس ماں باپ نے اذان کے بعد نماز جنازہ تک بھی پڑھوانی ہے، اللہ اکبر، اگر اولیاء کی وجہ سے، اولیاء کی دشمنی کی وجہ سے ہمارا ایمان چلا گیا تو ہمارا بنے گا کیا؟ تو ہم نے ایمان کو بچانا ہے، تو اولیاء کے سائے میں رہنا ہے۔ میرے شیخ، میرے ہادی، میرے رہبر، میرے پیر، میرے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال الیاس قاضی صاحب نے بہت خوب لکھا ہے، ہم کو اتار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ہم کو اتار سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ انشاءاللہ اونچی کہیے، پھر بولیے انشاءاللہ جناب۔ ہاں اولیاء کے ماننے والے ہیں، تو پاک و ہند میں اسلام پھیلا ہی اولیاء کی وجہ سے ہے۔ پاک و ہند میں اسلام کے پھیلنے کی وجہ اولیاء ہیں۔ اپنی اولاد کو رسول اللہ کی محبت سکھانی ہے، اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھانی ہے، اپنی اولاد کو صحابہ کی محبت سکھانی ہے، اپنی اولاد کو اولیاء کاملین کی محبت سکھانی ہے۔ تو ہمارے نزدیک چاہے ہوا میں اڑنے والا ہو لیکن شریعت کا خلاف کرنے والا وہ ولی نہیں ہے، آگ کھانے والا ہو شریعت کا خلاف کرنے والا ہو وہ ولی نہیں ہے، پانی پر چل کر کے دکھا دے شریعت کا خلاف کرنے والا ولی نہیں ہے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا ولی شریعت کے احکام سے مستثنا نہیں ہے۔ ہاں رہی بات ان بابوں کی جو بھنگے پیتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، جو زنا کاری کا بازار گرم کرتے ہیں، لڑکیوں سے ملتے ہیں، عورتوں سے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، اور بڑی بڑی لٹیں رکھتے ہیں کہ کئی بندے ان کی لٹیں اٹھاتے ہیں، اور کئی سال گزر جاتے ہیں غسل نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں سے ہم بیزار ہیں، ایسے لوگوں کو ہم اولیاء کی فہرست میں شامل بھی نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ یہ اولیاء ہے ہی نہیں۔ اولیاء اللہ نہیں ہے، اولیاء شیطان ہو سکتے ہیں، اولیاء اللہ نہیں ہو سکتے۔ اولیاء اللہ وہی ہے جو شریعت کا پابند ہے، نبی پاک کا غدار نہیں ہے، وہ ولی اللہ ہو سکتا ہے۔ سنت کا تارک نہیں ہے، وہ ولی اللہ ہو سکتا ہے۔ نماز کا پابند ہے، فرائض کا پابند ہے، وہ ولی ہو سکتا ہے۔ فرائض کو چھوڑ کر، سنت کا راستہ چھوڑ کر، نوافل کو چھوڑ کر کوئی اللہ کی ولایت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اپنی آل اولاد کو
ان پاکیزہ ہستیوں کا پیار سکھائیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی آل اولاد کو قرآن کی تعلیم دلوائیں۔ قرآن اللہ کا وہ آخری پیغام ہے کہ جس نے قیامت تک باقی رہنا ہے، وہ قرآن ہے کہ جس کے ایک حرف پڑھنے سے اللہ کریم 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا اگر آپ الف پڑھتے ہیں تو الف میں خود 3 حروف ہیں، الف بذات خود 1، لام 2 اور فا 3۔ جب آپ لام پڑھتے ہیں تو لام میں خود 3 حروف ہیں، لام خود 1، الف 2 اور میم 3۔ جب آپ میم پڑھتے ہیں تو میم میں خود 3 حروف ہیں، میم بذات خود 1 یا 2 اور میم 3۔ تو الف لام میم پڑھنے والے کو بھی اللہ شارحین حدیث کے مطابق 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اپنی اولاد کو قرآن کی رغبت دلائیے، قرآن سے پیار کرنا سکھائیے، قرآن کا ادب سکھائیے، قرآن کی تعلیم سکھائیے۔ دنیاوی تعلیم تو ہم دلواتے ہی ہیں نا، لیکن ہمارے ہاں رائج بھی ہے کہ ہم بچے کو پہلے قرآن پڑھاتے ہیں۔ بچہ بولنے لگے، بچہ سمجھنے لگے تو بچے کو قرآن کریم کے حروف سے آشنا کروائیے، کسی اچھے استاد سے اس کو پڑھوائیے، کسی بد عقیدہ بد مذہب کے ہاتھوں نہ اسے دیجیے۔ وہ آپ کا اپنا ہے تو اپنے کسی صحیح العقیدہ مسلمان سے اس کو پڑھوائیے۔ آئیے اس حوالے سے میں کچھ آپ کو حدیث سناؤں۔ الموجم الکبیر کی حدیث کا نمبر ہے جناب والا 96، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 40 ہے۔ کریم آقا کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جس شخص نے دنیا میں اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھایا تو بروز قیامت جنت میں اس شخص کو ایک تاج پہنایا جائے گا۔ آپ کی آواز اونچی سننا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فرمایا بروز قیامت جنت میں اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا۔ پھر فرمایا جس کی بنا پر اہل جنت جان لیں گے کہ اس شخص نے دنیا میں اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلوائی ہے، یعنی قرآن کی تعلیم ہم دلوا دیں، بروز قیامت پروٹوکول تاج نور کا جب دنیا افراتفری میں پڑی ہوگی، او پیارے باپ، او پیاری ماں جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا ہے، نور کا تاج تیرے سر پر سج رہا ہوگا اور دیکھنے والے جان لیں گے یہ وہی ہے جس نے اپنے بچے کو دنیا میں قرآن پڑھوایا ہے۔ دنیا تو گزر ہی جائے گی جس طرح بھی گزر جائے، لیکن آخرت میں عزت اسی کی ہوگی، اللہ اکبر، جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا۔ الموجم الاوسط کی حدیث کا نمبر ہے 9635، جلد نمبر ہے 1، صفحہ نمبر ہے 524۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا حسین ارشاد ہے، فرمایا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن کریم سکھائے اس کے سب اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے میرے کریم آقا کی، ناظرہ پڑھنا سکھایا ہے، ناظرہ پڑھنا آپ نے خود بھی نہیں، آپ نے ڈالا ہے، اس نے سیکھ لیا تو سبحان اللہ اگلے پچھلے گناہوں کی معافی ہو گئی۔ ایک حدیث اور سنیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، بہت پیاری حدیث ہے، یہ بھی الموجم الاوسط کی حدیث کا نمبر ہے 1935، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 524 کی ہی حدیث ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا سکھایا اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تھوڑی سی اونچی آواز میں بولیں گے۔ اور جس نے اپنے بچے کو بغیر دیکھے پڑھنا سکھایا اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو 14ویں رات کے چاند کی مانند اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا تم قرآن کریم کی تلاوت کرو، بس جب وہ ایک آیت پڑھے گا اللہ اکبر، آیت کے بدلے باپ کا درجہ اور بڑھ جائے گا، دوسری پڑھے گا اور درجہ بڑھ جائے گا، تیسری پڑھے گا اور بڑھ جائے گا، جب پورا ختم قرآن کر لے گا تو بلند مقام پر باپ کو اللہ پہنچا دے گا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کا ہوش ربا منظر، اور اولاد کی وجہ سے بندے کو مقام بلند،
دنیا کے مقام کے لیے تو بڑی کوشش کرتے ہیں، دنیا کے کاروبار کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، کرنی چاہیے، رزق حلال کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے۔ اسلام کہاں مخالفت کرتا ہے اس کی؟ کبھی اسلام نے رزق حلال کمانے کی مخالفت نہیں کی، کبھی اسلام نے رزق حلال کھانے کی مخالفت نہیں کی، کبھی اسلام نے حلال پہننے کی مخالفت نہیں کی، کبھی اسلام نے نکاح کی مخالفت نہیں کی۔ یہ جو میاں بیوی کے لوازمات ہوتے ہیں، یہ جو مجبوریاں، یہ رشتہ انسان کی فطرت میں جو ایک چیز ہوتی ہے وہ منتقل ہونی ہوتی ہے، تو اسلام شرعی تقاضے پورے کرنے کے ساتھ اس کی اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہاں اولاد سے محبت کرنے کا شریعت نے منع کیا؟ محبت کیجئے، لیکن اپنی اولاد کو بد مذہبیت اور بد دینیت، لا دینیت، اور آج کی ٹرم جو بولی جاتی الہاد، یہ تو آپ ان علاقوں میں رہتے ہیں نا، الہاد، لبرلزم، سیکولرزم، اس نے بیڑا غرق کر دیا ہماری نئی نسل کا۔ ہم نے تو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے کافروں کے حوالے کر دیا، مشرکوں کے حوالے کر دیا، یہودیوں کے حوالے، عیسائیوں کے حوالے کر دیا۔ اس کی دنیا بہتر ہو جائے، کتنا ہی اچھا ہوتا، کتنا ہی اچھا ہوتا۔ اس کی دنیا بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بہتر کر دیتے، اس کی آخرت بھی بچ جاتی، ہماری آخرت بھی بن جاتی۔ یہ بنے گی تب جب اپنی اولاد کو رسول اللہ کی محبت سکھائیں گے، صحابہ کی محبت سکھائیں گے، اولیاء کی محبت سکھائیں گے، قرآن کی تعلیم دلوائیں گے۔ اگلی بات ہے، بچہ جب اس قابل ہو جائے 7 سال کا، اس کو نماز کا حکم دیا جائے، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مار کر کے اسے نماز پڑھائی جائے۔ سنن ترمذی کا ایک باب ہے، اللہ اکبر، ابواب الصلاح، اللہ اکبر، حدیث کا نمبر ہے 407۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ نے لکھا ہے 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دیا جائے گا، 10 سال کا بچہ ہو کر نہ پڑھے تو مارا جائے گا اس کی حیثیت کے مطابق۔ یہ نہ ہو کہ اس کی ٹانگ توڑ دیں، اس کا سر پھوڑ دیں، اس کو تنبیہ کی جائے گی۔ تو ہمارے ہاں اسکول جانے کے لیے تو تنبیہ کی جاتی ہے، جوتے پالش نہیں ہے، اسکول والے تو تنبیہ کر دیتے ہیں، صبح ناشتے میں اس کو نہ کھائے تو تنبیہ کرتے، کھاؤ کیوں نہیں کھاتے؟ یہ نہیں کہتے بیٹے آپ نے صبح نماز نہیں پڑھی، بیٹے آپ ماشاءاللہ 7 سال کے اوپر ہو گئے ہیں تو آپ نماز پڑھا کریں۔ 10 سال کا ہو کر کے نہ پڑھے تو سختی کر کے اسے نماز کا رستہ دکھائیں، اور نماز کی طرف لانے کے لیے مسجدوں کا رخ کریں، سمجھدار بچوں کو مسجد میں لائیں۔ پاگلوں اور بچوں، نابالغ بچے جو مسجد کا تقدس نہیں جانتے، پامال کرتے ہیں، ان کو لانے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد میں اپنی اولاد کو لائیں۔ ہمارے محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو دنیا اہل سنت میں کہا جاتا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب، آپ جب بولنے کے اور چلنے کے قابل ہوئے تو آپ کے والد گرامی ان کی انگلی پکڑ کر کے مسجد میں لایا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! تو اپنی اولاد کو مسجد کا رخ کروائیں، اور کتنا اچھا ہو کہ مسجد میں ہمارا کچھ وقت گزر جائے۔ یہ بھی ایک نئی بدعت ہے کہ مسجدوں سے بندے یوں بھاگتے ہیں جیسے پتہ نہیں قید سے چھوٹے ہیں، یا ان کو رستہ نہیں ملے گا، یا ان کو آگے کوئی گاڑی نکل رہی ہے، یا آگے انہوں نے کسی فنکشن میں جانا، بھاگیں گے یوں آگے پیچھے بھاگیں گے۔ بھائی تھوڑا وقت دیجئے، مسجد میں بیٹھیے، مسجد میں سکون سے بیٹھیے، ذکر و اذکار کیجئے۔ بندہ جب تک مسجد میں ہوتا ہے گناہوں سے بچا رہتا ہے، یہ گناہوں سے محفوظ قلعہ ہے جس میں بیٹھنے والا گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جتنے سانس مسجد میں بیٹھ کر کے لیتا ہے اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو مسجد سے دل لگنا یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ جس طرح پانی مچھلی میں رہ کر کے سکون پاتی ہے، مومن مسجد میں رہ کر کے سکون پاتا ہے، اور منافق مسجد میں پریشان ہوتا ہے۔ تو کچھ وقت مسجد میں دیجئے، یہ نہیں کہ آرام کرنے کے لیے دینا ہے، اے سی چل رہے ہیں گرمیوں میں، آج کل تو خیر سردیاں ہیں تو گرمیوں میں اے سی چلیں تھوڑا آرام کر لیں، آرام کرنے کی نیت سے نہیں، کچھ پڑھنے کی نیت سے، کوئی تسبیح پڑھنے کی نیت سے، قرآن پڑھنے کی نیت سے، کسی کا بیان سننے کی نیت سے، درس سننے کی نیت سے، درس قرآن سننے کی نیت سے، ذکر و اذکار کرنے کی نیت سے مسجد میں وقت گزاریے۔ خیر ہماری بات لمبی نہ ہو جائے اور میں اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں۔ اپنے بچوں کو جب طاقت ان میں آ جائے تو ان کو تھوڑی دیر بھوکا رکھنے کی عادت بنائیے، تاکہ جب بالغ ہوں تو بالغ بننے سے پہلے ہی ان کی بھوک برداشت کرنے کی عادت ہو، تاکہ روزہ رکھنا، فرض روزہ رکھنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی عمر میں روزے کی ایک تقریب رکھی گئی، روزہ کشائی کی، تو سخت دوپہر کا وقت ہوا تو مہمانوں نے افطاری میں آنا تھا۔
آپ کے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو لے کر کے کمرے میں چلے گئے جہاں فرینی وغیرہ کے پیالے بھر کر کے رکھے ہوئے تھے، جس طرح آج ہمارے یہاں کسٹرڈ بنا لیتے ہیں، میٹھا بنا لیتے ہیں، کوئی اس طرح کی کھیر بنا لیتے ہیں اور کوئی چیز بنا لیتے ہیں، تو وہ رکھے ہوئے تھے ٹھنڈے ہونے کے لیے. آپ وہاں اس کمرے میں لے گئے سیدی اعلیٰ حضرت کو، چھوٹی عمر ہے، نابالغ ہیں. کہا بیٹے میں نے دروازہ بند کر دیا ہے، دھوپ کی شدت ہے، گرمی تباہ کی ہے، تو آپ چھوٹے ہیں، آپ پر روزہ فرض نہیں ہے، آپ یہ کھا لیجئے، میں نے دروازہ بند کر دیا ہے. ایک ہی جملہ پڑھ کر آگے گفتگو سمیٹ جاؤں گا. سیدی اعلیٰ حضرت نے بچپن میں کہا آپ نے ابا جی دروازہ تو بند کر دیا، جس کے لیے روزہ رکھا وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے. تو اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی بھی عادت بنانے کے لیے کچھ دیر بھوکا رکھیں. جیسے موسم ٹھیک ہو تو انہیں نفلی روزہ بھی رکھوا دیں تاکہ ان کی عادت بن جائے روزہ رکھنے کی، تاکہ بڑے ہو کر کے پھر وہ روزہ خور نہ بنے. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائیے، اپنے بچوں کا خیال کیجئے. یہ 6 جمعے ہو گئے ہم تربیت اولاد کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو اولاد کی تربیت کے حوالے سے مختلف موضوعات ہم نے اس میں لیے. 6 جمعوں سے ہم یہ بیان کر رہے ہیں اور آج ہمارا چھٹا اور آخری جمعہ ہے. تو آگے انشاءاللہ کیونکہ صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال شریف کا مہینہ ہے، جمعہ الاخری، تو اس میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہمارا سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی. یہ 6 جو بیان ہیں، 5 تو یوٹیوب پہ ہمارے ڈلے ہوئے قاری محمد رمضان اتاری کے نام سے، اور یہ چھٹا بھی بیٹا کل ڈال دے گا. 6 کے 6 بیان یہ آپ سننا چاہیں تو یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں. یہ ہماری کمپنی کی مشہوری نہیں ہے، جو یہاں محنت کر کے ہم آتے ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں. ہاں، مدنی چینل بھی آپ دیکھتے رہا کریں. مدنی چینل کے جو خاص کر سلسلے ہوتے ہیں، جس طرح مدنی مذاکرہ ہوا، حاجی عبدالحبیب صاحب کا بیان ہوا، حاجی عمران صاحب کا بیان ہوا، مفتی محمد قاسم اتاری صاحب کا بیان ہوا، اس طرح کے یہاں آج کل رات کو چل رہا ہے ذہنی آزمائش چل رہا ہے، 17واں سیزن ہے یہ. تو آپ اس کو دیکھا کریں، بچوں کو بٹھایا کریں. دوپہر کے وقت تقریباً 1-1:30 بجے کے بعد سے لے کر 3-4 بجے تک یہ سارے پروگرام بچوں کی تربیت کے ہوتے ہیں. تو ان میں بھی اپنی آل اولاد کو بٹھایا کریں